ہم وہ بدنصیب ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جاننے والے، رشتہ دار، محلے والے، یہاں تک کہ لڑکی یا لڑکے کے ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں میاں بیوی کو، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا۔ جیسے بیٹی پیدا نہیں ہوئی، کوئی عذاب آپ کے گھر میں آ گیا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، کوئی مٹھائی نہیں بانٹی جاتی۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جشن منایا جاتا ہے۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جتنے چور، ڈکیت، الو کے پٹھے آپ کے گھروں میں ڈاکے مارنے والے، آپ لوگوں پہ ظلم کرنے والے مرد ہیں، کبھی ان کے پیدا ہونے پہ بھی مٹھائی بانٹی گئی ہوگی؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ آج کے زمانے کو چھوڑو، ہزاروں سال سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان پہ تکلیف آتی ہے، تو وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی کیئر بھی زیادہ کرتی ہیں، ماں باپ کا دکھ یا غم بھی بہتر سمجھتی ہیں، اور اپنے شوہر بچوں کے ہونے کے باوجود ماں باپ سے جڑے رہنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن بدنصیبی تو دیکھیں، بیٹی پیدا ہونے سے لے کے بیٹی کی شادی تک یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کرتے ہی ماں باپ کو سکون مل جائے گا، جیسے بیٹی کوئی بوجھ ہو گئی کہ کندھے سے اتار کے پھینکنا ہے، اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی جس کو دے رہے ہیں کیا وہ انسان کا بچہ ہے یا جانور۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا آ چکا ہے، کیمراز ہیں، لوگوں کے پاس سمارٹ فونز ہیں، ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ کس طرح ایک آدمی اپنی بیوی کو مار کٹائی کر رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ وہ بیویاں کسی کی بیٹی ہیں، اور یہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک باپ کے کندھے پہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ کاش کوئی ان باپوں کو یہ سمجھا سکے کہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی اچھی جگہ کرنی ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کو یہ کہا جائے کہ بیٹا تمہارا اس گھر میں کمرہ ایک موجود ہے، اور تمہارے 2 وقت کی روٹی ہم پہ بھاری نہیں۔ کیا ہم اس سوسائٹی میں نہیں رہتے جہاں بیٹیوں کو کچھ سال پہلے تک اور آج بھی اکثر گھرانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں ودا کر رہے ہیں، مر کے اب نکلنا۔ اب یہ نہیں کوئی کہتا کہ چاہے تمہارا شوہر ہی تمہیں مار دے۔ ہاں، بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، بات پھر وہی آ جائے گی، کمبائنڈ فیملی سسٹم، جہاں پہ ایک ماں باپ اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، اور بہو نہیں ہے، نوکرانی ہے، خادمہ ہے، ساری زندگی ان کے جوتے بھی کھائے گی، ان کی خدمت بھی کرے گی۔ اور وہ مرد جو شادی سے پہلے کبھی اپنی ماں کے برتن اٹھا کے نہیں رکھتے، کبھی کپڑے نہیں دھوئے، کبھی گھر میں جھاڑو نہیں لگایا، ماں کی اتنی سی خدمت نہیں کی، شادی ہوتے ہی فرما بردار بیٹے بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرما برداری خود نہیں کرتے بلکہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے خاندان والوں کے سامنے جھکے رہیں۔ کیا یہ ٹرینڈ ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ ٹرینڈ کبھی ختم نہیں ہوگا؟ کیا یہ جہالت ہم اپنی اگلی نسل میں آگے پروان چڑھائیں گے، یا اس جہالت کو ہم ختم کریں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ مرد اور عورت دونوں کے حقوق بنیادی طور پہ ایک ہی ہیں؟ اگر مرد کا کام ہے باہر جا کے پیسے کمانا، تو عورت کا کام ہے گھر میں اس مرد کو کمفرٹ دینا۔ لیکن اس مرد کو شادی آپ نے کی ہے، آپ کے ماں باپ نے اس عورت سے شادی نہیں کی۔ آپ کی ماں کا کام ہے آپ کی باپ کی خدمت کرے، اور آپ کا کام ہے کہ آپ دونوں کی خدمت کریں۔ کیا آپ اپنے ساس سسر کی جا کے خدمت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی تک نہیں بنتا۔ تو آپ اپنی بیوی سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کے پیچھے پڑ جائے گی، ان کی خدمت کرے گی؟ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جتنا ٹائم انہیں دینا ہے دیں، جتنے پیسے انہیں دینے دیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ لیکن ایک اعتدال رکھیے۔ اگر آپ مرد بن ہی گئے ہیں، اور مرد بننے کے بعد آپ نے شادی کر ہی لی ہے، تو شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ دونوں کا حصہ، دونوں کی ذمہ داریاں سمجھیں۔ اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہی رہیں گے۔ آپ آفس سے گھر پہ آؤ گے تو ماں اور بیوی کا سوجا ہوا منہ ہی دیکھو گے، کیونکہ انصاف آپ نہیں کر پا رہے۔ اور اگر آپ گھر میں انصاف نہیں کر سکتے تو بھلا باہر جا کے دنیا میں کیسے انصاف کرو گے؟ اس بارے میں ضرور سوچ لینا۔ میں ہوں شرجیل امان، ایک سائیکالوجسٹ ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ معاشرے کے ان ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناؤں جہاں پہ لوگ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے یا اچھی لگتی ہوں تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا، اور آنے والے دنوں میں مزید ویڈیوز دیکھتے رہو، اس لیے اس کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اور مجھے ضرور بتانا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو میری کس بات سے ایگریمنٹ ہے اور کس بات سے ڈس ایگریمنٹ، تاکہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ کی جا سکے۔ دیکھو یار، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل تب تک ہم نہیں نکال پائیں گے جب تک ہم بات کرنا شروع نہیں کریں گے، جب تک ہم ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لینا اور دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا شروع نہیں کریں گے۔ لیکن اس ڈیبیٹ میں گالم گلوچ، غصہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہیلدی طریقے سے بات کرو گے تبھی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے اپنے معاشرے میں اور اپنے گھر میں اور اپنے آپ میں سدھار کیسے لے کر آنا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ یو ہیو اے گریٹ ڈے۔ ٹیک کیئر۔ السلام علیکم۔